زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی تلاوت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی اور تنگی دور ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نزا کے وقت پڑھنے سے جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ راستہ بنا دے گا، اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تمہاری چاہت تمہیں دے دے گا، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مایوس نہ ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھا ہونے کی خود گواہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاق، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آیت الکرسی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، وہی قادر ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ لین دین میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے، خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے اور چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی، ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ دلوں پر راز سچائی کرتی ہے، دکھاوا نہیں، جہاں بھی رہو مخلص رہو۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے انتظار کے بعد تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔
سب کو چھوڑو، رب کو راضی کرو۔ سب کا راضی ہونا ناممکن ہے، جبکہ رب کا راضی ہونا بہت آسان ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ آمین۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ حضرت واصف علی واصف۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ رب کے فیصلوں کو رب ہی جانے، مومن تو بس وہ ہے جو انہیں دل سے مانے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ شیخ سعدی۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔